ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قوم من الاحوال المستعمين حضرات الكرام حاضرین الصالحین رب الآخر کی 25 تاریخ ہے آج کی گفتگو گزشتہ جمعہ مبارک کے موقع پر جو درس کیا گیا اس کے حوالے سے نسبت رکھتی ہے یہ نشان اولیاء کے ساتھ نسبت تعلق کیوں گزشتہ جمعہ مبارک کے موقع پر ہم نے قرآن مجید سے اس کی تحقیق اس پر گفتگو کی اب قرآن مجید کے اندر کے حکم آ گیا مگر آیا کہ آج کا تعلق احادیث مبارکہ کے ساتھ بھی ہے کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ نے بھی کوئی حکم دیا آج انشاءاللہ تعالی احادیث مبارکہ قرآن مجید کے حوالے سے کہ اندر سے دلائل پیش کریں گے کہ یہ جو آمدہ لوگ ہوتے ہیں بزرگان دین ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق ہمارا کیسا ہوتا ہے نسبت کیسی ہوتی ہے جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کا بھی کیا حشر ہوتا ہے جو ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے ان کا کیا حال ہوتا ہے دیکھیں یہ پرفتن مادی دور ہے اس دور کے اندر یہ جو ٹائم چل رہا ہے فی الحال اور آگے نہ جانے کیا سے کیا ہوگا بڑا پرفتن گھٹن دور چل رہا ہے اور اس دور کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لینا کسی طرف سے انسان یہ امید نہیں رکھ سکتا کہ میں یہاں سے بچ جاؤں وہاں سے چھوڑ جاؤں مجھ پر کوئی ایسا تہمت یا عیب نہ آئے کیونکہ اس دور میں اپنے آپ کو محفوظ کر لینا یہ بہت بڑی غنیمت ہے کیونکہ ہر طرف فتنوں نے سر اٹھائے ہوئے ہر طرف فتنہ برپا ہے اور آج کل ہمارے اس دور میں اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں اخبارات سوشل میڈیا پر دیکھیں یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں آپ اللہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے نہ جانے طرح طرح کی کیا سے کیا باتیں کی جاتی اس کا یہ کرنے کا مقصد سبب وہ کیا ہے وہ صرف ایک ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں سے بزرگان دین کی محبت کو نکالنا ان لوگوں کے دلوں کے اندر
قرآن الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن سارا ہی ان چیزوں کا بھرا ہوا، مگر فرق کیا ہوتا ہے؟ جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ صرف قرآن کی صدروں پر نظر ڈالتے ہیں، قرآن کی لائنوں پر نظر ڈالتے ہیں، قرآن کے حروفوں پر نظر ڈالتے ہیں، مگر قرآن کے جو لفظ ہیں اس کے اندر غوطہ سر نہیں ہوتے۔ اگر ان لفظوں کے اندر، ان حروفوں کے اندر، ان لائنوں کے اندر جب غوطہ سر ہو جائے تو پھر کسی قسم کا سوال نہیں اٹھتا، پھر کسی قسم کی شک و شبہات نہیں رہتی، پھر کسی قسم کی غلط باتیں زبان سے نہیں نکلتی، مگر صرف جو معاملہ ہے وہ غوطہ زنی کا ہے۔ اگر انسان اسی قرآن کے اندر، اسی قرآن کے لفظوں میں غوطہ زن ہو جائے تو اس کو سب چیز میسر ہو جاتی ہے، اس کو بزرگان دین کی محبت ملتی ہے، اس کو اہل اللہ لوگوں کی محبت ملتی ہے، اس کو اہل اللہ لوگوں کا سیرت و خطاب ملتا ہے، اس کے اہل اللہ لوگوں کا، اہل اللہ لوگوں کا جو سراپا رب کائنات نے ان کو بنا کر بھیجا قرآن کے اندر سے وہ بھی ملتا ہے۔ جن لوگوں کی نسبت اہل اللہ کے لوگوں کے ساتھ ہو جائے قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ قرآن سے تو ہر چیز ملتی ہے، جو پیغمبر کے ساتھ جڑ جائے اس کا تعلق کیا ہوتا ہے، جو صحابہ کے ساتھ جڑ جائے اس کا تعلق کیا ہوتا ہے، جو تابعین کے ساتھ جڑ جائے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن اٹھائیں پڑھیں، قرآن ہر ایک چیز کو واضح بتاتا ہے، اور رب خود فرماتا ہے یہ میری تیری کسی عالم مفکر کی شیخ الحدیث کی کتاب میں، بلکہ کتاب اس کی رب کی فرمانے والا رب۔ اب اگر کوئی رب کی باتوں کا انکار کرے اس پر اب کیا ہوتا ہے؟ وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس دور کے اندر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، ایمان کو تقویت دینا بہت مشکل ہو چکا۔ ایک عالم یہ کہہ رہا ہے، دوسرا عالم وہ بات کر رہا ہے، ہم ان مخالفتوں میں پڑ گئے، اب کس کی مانے یا کس کی نہ مانے؟ تو پیغام کیا ہے دوستو، نہ میری مانو نہ کسی اور عالم کی مانو، اگر ماننی ہے تو رب العالمین اس کی مانو۔ رب العالمین کیا کہتا ہے، رب العالمین کیا فرماتا ہے، رب العالمین اپنی پیاری کتاب کے اندر کیا حکم صادر کرتا ہے، اور جو حکم صادر کرتا ہے پھر اس پر عمل کرنا۔ اور یہ جو فتنہ برپا ہو چکا ہے یہ کس وجہ سے ہو چکا ہے؟ کرنے والے کون ہیں؟ یہ کرنے والے بھی علماء ہیں، فتنہ برپا کرنے والے علماء ہی ہیں، اور نہ جانے کیا سے کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو گویا ان لوگوں کا جو مقصد تھا وہ صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ان لوگوں کے دلوں سے محبت اولیاء نکال دی جائے۔ جب محبت اولیاء نکل جائے گی، جب محبت بزرگان دین نکل جائے گی، اب پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ کسی کام کے لیے نہیں گے، ان کا ایمان ختم۔ ایمان کیسے ختم ہوگا؟ جس چیز نے ایمان کو پانی دینا تھا، پانی دینا تھا، جس چیز نے ایمان کو مضبوط کرنا تھا، ہم اس سے نفرت کا پردہ اوڑھ کر دور ہو گئے، تو پھر ہمارے ایمان کو تقویت کیسے ملے گی؟ پھر ہمارے ایمان کو مضبوطی کیسے ملے گی؟ اور خود رب فرماتا ہے رب کائنات نے سورۃ کہف کے اندر ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے میرے بندو تو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لو جو ہر لمحہ میرا ذکر کرتے ہیں۔ اب اسی آیات مبارکہ میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں، اور یہاں سے شان اولیاء نکل رہی ہے، یہاں سے محبت اولیاء نکل رہی ہے، یہاں سے تعلق اولیاء نکل رہا ہے۔ رب فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ میرے ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ جو صبح و شام دن رات میرا ذکر کرتے ہیں، ہر لمحہ مجھے یاد کرتے رہتے، یریدون وجہہ،
اور فرمایا کہ وَلَا تَقْضُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ لوگ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی. ہاں خبر ہوتی ہے صرف ایک مولا کی ہوتی ہے، مولا کی خبر ہوتی ہے. اور جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر اسی کو جو ان کے ساتھ نسبت رکھتا ہے اس کو اپنے مولا سے جوڑ دیتے ہیں. یہ ہوتے ہیں اولیاء. اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر سورۃ کاف کے اندر اسی کا بڑا پیارا مضمون، یہ سورۃ کاف کا واقعہ آپ نے گزشتہ جمعہ المبارک کے موقع پر سماعت کو کیا، مگر یہاں اس سورۃ کاف کے اندر ایک اور بڑا پیارا واقعہ رب کائنات نے یہاں بیان کیا، اور وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے بیٹھے اور ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی لیکن نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، رب کائنات نے ان کو کتاب عطا کی، عظمت والے، مگر رب نے فرمایا کریم تو نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، میرا کلیم اللہ ہے، اپنی جگہ ہے بس، مگر تو اس سے بھی وہ لوگ بھی یہاں موجود ہیں جس سے میں تو اس سے بھی زیادہ چاہتا ہوں. اور وہ کون تھی؟ حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خیال آیا تو رب کی طرف سے حکم ہوا ہے موسیٰ کلیم اللہ جب فلاں جگہ وہاں ہمارا برق زندہ پڑتا رہتا ہے، وہ نبی بھی نہیں ہے، پیغمبر بھی نہیں ہے، تو پھر ہے کون؟ وہ صرف ہے تو اہل اللہ ہے، وہ اولیاء کی لسٹ میں ہے، وہ جسے حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے. آپ کے پاس علم لدنی تھا اور علم بھی ایسا تھا جب رب کی طرف سے حکم ہوا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا مولا وہ شخص ہمیں ملے گا کہاں؟ رب نے فرمایا جہاں دو دریا آپس میں مل کر بہ رہے ہو، آپس میں ملے نہ ہو، مکس نہ ہو، بہ رہے ہو، دو دریا مل کر ہمارا آدمی وہاں پر ملے. اب یہ بات کی سب مختصر، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا، چل پڑے. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر نکلے. اب انہوں نے گھر سے ایک مچھلی لی، بھنی ہوئی، کٹی ہوئی وہ مچھلی لی. اب وہ جو مقام آیا اس مقام پر وہ ٹھہرے. اب ٹھہرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے. قرآن مجید میں واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. جب یہ دونوں وہاں سے اٹھے، وہاں سے اٹھ کر آگے گئے اور تھوڑا سفر کیا، تھکاوٹ محسوس ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی. آپ نے اپنے خادم کو فرمایا یوشع بن نون کو کہ وہ مچھلی جو تھی وہ تو لائے، بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے. اب آپ کے خادم کہتے ہیں کہ وہ جو مچھلی حضرت جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہ وہیں سے زندہ ہوئی، سرنگ بنا کر دریا میں چلی. مچھلی کٹی ہوئی، بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سے سرنگ بنا کر دریا میں چلی گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بس وہی ہمارا مقام تھا، وہی ہماری منزل تھی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو وہاں پر ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ. اب جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کی ملاقات ہوئی اب وہاں کون رہ رہا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام. تو اولیاء کے بازوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جہاں دریا دونوں مل رہے ہو، اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ پانی کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہ ہونے دے، دونوں نہریں ایک ساتھ چل رہی ہو مگر پانی اپنا اپنا ہو. یہ تو قرآن فرما رہا ہے کہ رب نے فرمایا کہ میرا ولی اس جگہ پر بیٹھا ہے جہاں دونوں دریا آپس میں ساتھ چل رہے ہیں مگر اس کی برکت سے پانی آپس میں مل نہیں رہا.
اور پھر دوسری بات، اب وہ جو مچھلی تھی کٹی ہوئی بھنی ہوئی وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی. ارے اور یاد کے حوالے سے اب وہ زندہ کیسے ہوئی؟ زندہ ایسے ہوئی کہ وہاں پر کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام رہتے تھے. تو پتہ یہ چلتا ہے اس قرآن کی دلیل سے، اس قرآن کی نص سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں اولیاء کرام ہو، جہاں اولیاء اللہ لوگ رہتے ہو، تو وہاں رب کائنات مردہ لوگوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، وہاں مردہ لوگوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. اور یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ مردہ زندہ ہو جاتے ہیں. رب کائنات نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن مجید میں واضح ہے کہ مولا کائنات کو کیا ہو کہ لوگوں کو کیسے اٹھائے گا. پھر آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسے تو کچھ پرندے آپ نے ساتھ مانوس کو کچھ پرندے مانوس کیے. پھر حکم ہوا کہ ان پرندوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں مکس کرنے کے بعد اب ان کو پہاڑوں کے اوپر رکھ دیں. اب ندا دیں، جو پرندہ آپ نے اپنے ساتھ محفوظ کیا تھا اس کو ندا دی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پرندوں کو ندا دی تو گوشت آپس میں مکس ہوا، کٹا ہوا، قیمہ بنا ہوا گوشت. وہ گوشت اٹھا، جس پرندے کا نام لیا وہ پرندے کی شکل میں بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا. مگر یہ اختیارات رب کی طرف سے پیغمبر نبی کو ملے، مگر یہاں بھی حکم نہیں ہوا. ابھی وہاں پہنچے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مچھلی خود بخود. تو یہ برکت کیا تھی؟ یہ برکت ان اللہ لوگوں کی، اس اولیاء اللہ کی جو ہر لمحہ وصف نفس کما الذین یأتون ربهم بالغداۃ والعشی اس میں لگے رہتے ہیں. اس مقام پر اگر بے جان چیز آ جائے، مردہ چیز بھی آ جائے تو رب کائنات اسے بھی زندگی دے کر بخش دے. رب کائنات اسے بھی زندگی عطا کر دیتا ہے. اور پھر جب ملاقات ہوئی، اب دیکھیں یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم اللہ پیغمبر یہ رب کا برگزیدہ بندہ، وہ کریم اللہ نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، یہ رب کا برگزیدہ بندہ. اور ہونا قاعدہ تو دوستو یہ ہونا چاہیے کہ مقام زیادہ نبی کا ہے، مقام زیادہ رسول کا. حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوا، ایسا ہرگز نہیں ہوا. رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا. اور اس میں حکمت عملی کیا تھی؟ حکمت عملی یہ تھی رب جانتا تھا کہ کچھ لوگ بھی ایسے آئیں گے، میرے اہل اللہ لوگوں پر طرح طرح کی باتیں کریں گے. اب اہل اللہ کے پاس جانا، بزرگان دین کے پاس جانا سنت کریم اللہ ہوئی، سنت کریم اللہ ہوئی. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، رب نے فرمایا قال موسیٰ لفتاه ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین. اے موسیٰ جاؤ وہاں جہاں مجمع بحرین، جہاں دونوں دریا آپس میں ساتھ مل رہی ہیں، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کر آئے. تو یہ سنت پیغمبر رسول ہوئی. اس لیے تو ہم اللہ کے لوگوں درباروں پر جاتے ہیں. ایسے تو نہیں ہمارا تعلق اللہ لوگوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو اس میں نہ پر ہے. اور تعلق بنانے کا طریقہ کون بتا رہا؟ خود رب بتا رہا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، کہ میرے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کر لو. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے حکم کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا، نبی رسول جو ہوتا ہے. مگر حضرت خضر علیہ السلام جب ان کا سفر شروع ہوا، اب حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. مگر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہوا. اب وہ کشتی میں بیٹھے سفر کر رہے تھے. اب حضرت خضر علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو کشتی تھی اس کشتی کے پھٹا لکڑ اس کو کاٹ دیا، وہ کھیل دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ بھائی اس نے تو ہم سے کرایہ نہیں دیا، اجرت نہیں دی، کرایہ نہیں دیا، ہم کو فیل بھی نہیں لگا، اور آپ اس کی کشتی کا نقصان دے دیا.
اور اس کے اندر پانی آئے گا کہ ہم ڈوب کر مر جائیں. تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے پہلے کہا تھا موسیٰ تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اہل اللہ لوگ ہوتے ہیں جب یہ اپنے گوشہ نشینی کے اندر ہوتے ہیں، جب یہ خود تنہائی میں بیٹھ کر رب کے ساتھ حمد و کلام کر رہے ہوتے ہیں، رب کر رہے ہوتے ہیں، رب کی طرف سے جو انوار و تجلیات ان پر نزول ہوتا ہے، تو ان کو بھی ساتھ یہ بھی اختیارات دیے جاتے ہیں کہ اے میرا اللہ، اے میرے دوست، اے مجھ سے تعلق کرنے والے رکھنے والے، میں تجھے اختیارات دے رہا ہوں جو تیرے دل میں آئے کر. مگر دیکھیے جو اللہ لوگ شریعت کے خلاف کبھی کوئی ایسا کام نہیں اٹھا کرتے، قدم نہیں اٹھاتے، کبھی مباح چیزوں کے قریب نہیں جاتے، کیونکہ یہ مقام رکھنے کے نام پہلے قرآن مجید میں شرط میں الا انہم یا اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں لوگوں کو نہ دنیا میں خوف ہے اور نہ ہی کوئی آخرت میں خوف ہے. کن کو؟ رب کائنات کی جو ساتھ تعلق رکھنے والے اولیاء جو ہیں. اور دیکھیے حدیث مبارکہ دیکھیے رب کائنات کی حدیث کے مبارکہ کا نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ اولیاء کی شان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے وہاں فرمایا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور پھر دوسرا سورۃ کہف میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، کہ میرے ان بندوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اب ذرا حدیث مبارکہ سماعت کیجیے. حضور نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ رب جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ جبریل امین کو آواز دیتا ہے. جبریل امین رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے رب فرماتا ہے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کرتا ہوں. ابھی یہ پہلا کام ہوا ہے. رب نے فرمایا جبریل کو جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر. اب جبریل آگے کیا کام کرتا ہے؟ جبریل باقی فرشتوں کا نہ فرشتوں سنو کہ رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں، اب تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. اب فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اب تیسرا کام جبریل امین کیا کرتا ہے؟ جبریل امین زمین پر رہنے والے مخلوق جو ہوتی ہے ان مخلوقوں کو حکم دیتا کہ اے مخلوقوں سنو، رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. اور وہ محبت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ محبت کرنے والے صرف اور صرف اہل اللہ لوگ ہوتے ہیں. پھر جو زمین پر پھرتے ہیں اور دیکھیں آپ اہل اللہ لوگوں کے پاس ہر قسم کی مخلوقات، جیسے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خطاب سننے کے لیے تمام جنات حاضر ہوتے تھے، تمام جنات حاضر ہوتے تھے. حضرت ابراہیم بن آدم کو دیکھ لیجیے کہ جب بادشاہی کا لباس اتارا تو پھر ساری مخلوق ان کے تابع ہوگی. کسی بھی اللہ لوگ کی آپ سیرت کا مطالعہ جب کریں تو وہاں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ جب یہ رب کرتے ہیں پھر رب کو ان سے محبت ہوتی ہے. جب رب کو ان سے محبت ہو پھر پوری مخلوق کو ان سے محبت ہو جاتی ہے. پھر یہ نہ جنگل میں رہے، یہ پھر شہر میں رہے، جہاں بھی رہے، ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے. حضرت بنو نلا محسوب کا واقعہ ہے. ہارون رشید خلیفہ ہارون رشید ایک دن انہوں نے کام یہ کیا کہ اوپر کھڑے ہوئے تھے اور نیچے سے حضرت بنو نلا جا رہے تھے. حضرت ہارون رشید نے کام یہ کیا کہ اوپر سے ایک ٹوکری گرائی جس کے وجہ سے آپ بنو نلا اپنے قریب کر اپنی طرف بنا لیا اور آگے پوچھا کہ بنو نلا مجھے ایک بات کا جواب دے، تو رب کے جو قریب ہوا ہے، رب کے قریب اتنا ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے، اس کا تعلق کیسے بنا، طریقہ کیا تھا؟ تو حضرت بنو نلا منصور کہنے لگے بس جیسے میں تیرے پاس آیا ہوں ایسے ہی رب کے قریب ہوں. بس اتنی دیر لگی، اس سے زیادہ دیر نہیں لگی رب کا قرب پانے میں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اگر میں چاہتا تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تو پہلے میں غسل کرتا
پھر میں نئے کپڑے پہنتا، خوشبو لگاتا، پھر تیرے درباریوں کے پاس آتا، ان کو کہتا کہ میں نے ہارون رشید سے ملاقات کرنی، پھر وہ پیغام میرا تیری طرف لے کر آتے، پھر نہ جانے تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے یا نہ کرتا، بس معاملہ ایسے ہی ہے۔ اب تو نے چاہا کہ میں بلوتنا سے ملاقات کروں، بلوت کو ملوں، اور تو نے ایک پل میں مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ بس معاملہ یہی ہے، جب رب چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے تو رب کائنات اس سے بھی کم وقت لگا کر اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اور پھر آگے حدیث ہمارے ساتھ کیا حدیث کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے اولیاء اللہ سے نفرت کرے، بغض رکھے، حسد رکھے، تو پھر سن لو ان کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اولیاء سے نفرت کرے، جو اولیاء سے تعلق نہ رکھے، جو اولیاء کے حوالے سے بغض رکھے، رب فرما رہا ہے کہ میں اس سے اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور جس کے ساتھ اعلان جنگ خود رب کر دے اس کا پیچھے تو کیا رہ گیا؟ کچھ نہیں رہا۔ اور یہ حدیث، اس حدیث کو ابو داؤد کے اندر نسائی میں امام بیکی نے شعبۃ الایمان میں حدیث رقم کہ رب خود فرما رہا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا، میرا بندہ کسی ایسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو، اور میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کر دیتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت طیبہ کو مطالعہ 40 سال میدانوں میں گزار دی۔ حضور محمد فرید الدین خان شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، ہر رات ایسے ہوتی کہ آپ چلا کشی ہو چکے، کبھی کیسے حالت میں، کبھی کس حالت میں۔ حضور محمد فرید الدین خان شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے دن آپ اپنی والدہ سے کہنے فرمانے لگے، اما حضور میں نے جب سے اپنی ہوش سنبھالی ہے اس وقت سے لے کر آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں، تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آپ کی والدہ مسکرا کر مانے کہ بیٹا فرید ہے، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں کمال میرا ہے، تیرا کمال نہیں ہے، کمال میرا ہے۔ آپ نے کہا ماں وہ کیسے؟ آپ نے کہا بیٹا جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا بغیر وضو کے نہیں پلایا، جب بھی تجھے دودھ پلایا بغیر وضو کے نہیں پلایا، اور جب ماں کا یہ مقام ہوتا بیٹا تو خود بخود ہی پھر رب کے قرب کے اندر آ جاتا ہے، بیٹا تو پھر خود ہی رب کے قرب کے اندر آ جاتا ہے۔ اور بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، یا ابو داؤد اور نسائی کی حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، مگر قیامت کے دن انبیاء کرام اور شہداء ان پر رش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ رش کریں گے۔ اور وہ ہے کون؟ وہ اولیاء ہے۔ رب کائنات قیامت کے دن ان کے سر پر روحانی تاج رکھے گا، اور ان کے چہرے نور علی نور ہوں گے، اور انبیاء شہداء بھی رش کریں گے کہ مولا یہ کون لوگ ہیں، مولا یہ کون لوگ ہیں۔ اور پھر حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تم میں سے سب سے بہتر لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں، جو تم میں سے سب سے بہتر جو لوگ ہوں ان کے حوالے سے خبر نہ دوں۔ تو آپ نے کے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جب انہیں دیکھا جائے، نظر ڈلے، دیکھا جائے تو فوراً رب یاد آئے۔ یہ ہے اولیاء۔ یہاں حضور سے حدیث مبارک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اولیاء کہ وہ تم میں سے بہتر ہوں گے، جب انہیں دیکھا جائے گا تو رب یاد آ جائے گا، جب ان کو دیکھا جائے گا تو رب کائنات کی واحسن تقدیر کی صورت یاد آ جائے گی۔ اور پھر آگے فرمایا حضرت عبداللہ بن ابو مسعود روایت کرتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذکر کی کنجیاں عطا کر دی، اور وہ لوگ کون ہیں؟ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اور انہیں دیکھ کر رب یاد آ جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ہیں آگے رب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم
دکھاوا بھی شرک ہوتا ہے. دکھاوا کرنا یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے. اور جس نے اولیاء اللہ سے دشمنی کی، بغض رکھا، حسد رکھا، اللہ نے اس سے اعلان جنگ کا اعلان کیا. یعنی اولیاء اللہ سے جس نے دشمنی کی تو رب کائنات نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا. اور رب کے ساتھ اعلان جنگ کرنا رب کے ساتھ. اور آپ دیکھ لیں کفیت کا ٹائم مختصر ہے، کفیت آپ احباب کے سامنے ہی ہے. یہ تو قرآن اور حدیث کا ہے اس پر کہ یہاں سے اولیاء کی محبت، اولیاء سے تعلق، یہ قرآن ہمیں واضح طور پر بتایا جا رہا ہے. اور آج یہ ہمارے دین سے دوری، ایمان میں کمزوری، اور یہ نوجوانوں کے اندر جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، یہ سراسر ایک ہی چیز ہے. کیا؟ یہ جو حدیث سے بات میں نے پڑھی کہ جو اولیاء سے دشمنی رکھے گا ان کے ساتھ رب اعلان جنگ کرے گا. اور ان کا اختیار مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں سے محبت اولیاء کو نکالا جائے، جو ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز ہے اس کو ختم کیا جائے. جب یہ